بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ افمن اتخذ ہواہ الہہ۔ بعض لوگوں کے اوپر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی نام کا تجلی پڑتا ہے تو وہ اس اسم کی تاثیر کے نیچے آ کر ہدایت یا گمراہی کو اختیار کر لیتے ہیں۔ بعض لوگ اس عملیات اور وظائف کے طریقہ کار کو گمراہی اور جہالت سے تعبیر کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ مشورہ ہے کہ وہ اپنا علاج کروائیں۔ وہ اس لیے کہ ایک بہت بڑے صوفی باصفا اللہ والے نے ایک عام جملہ سا کہا تھا کہ جس شخص کے اوپر موسم بہار، پرندوں کا چہچانا، کلیوں کا چٹکنا اور پھولوں کا کھلنا اور اس کی خوشبو اس کے دل کو ان چیزوں سے متاثر نہ کر سکے تو وہ فاسد المزاج ہے اور علاج کا محتاج ہے۔ کسی بھی فاسد المزاج شخص کو صحیح المزاج بنانے کے لیے علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ جہالت اور گمراہی سے نکلنے کے لیے کسی راہبر اور رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ باتیں میں کیوں کر رہا ہوں کہ ہر کوئی عامل نہیں ہوتا، ہر کوئی کامل نہیں ہوتا۔ انسان ہمیشہ وہی بات کرتا ہے جو وہ خود اپنے اندر دیکھتا ہے۔ جب بات کرتا ہے تو کوئی بندہ یہ سمجھے کہ میں بالکل آئینے کے سامنے کھڑا ہوں اور وہی بات کرنے لگا ہوں جو میرے دل کے اندر ہے۔ اور ایک بہترین مقولہ یہ ہے، یترشح الاناء، برتن جب چھلکتا ہے نا تو اس کے اندر سے وہی چیز نکل کے سامنے آتی ہے جو اس کے اندر ہوتی ہے۔ شہد ہے تو وہ چھلک کر باہر آئے گا، گھی نہیں آئے گا، اور گھی ہے تو کوئی عام تیل نہیں ہوگا۔ پانی ہوگا تو پانی ہی چھلک کر باہر آئے گا، دودھ نہیں آئے گا۔ ان باتوں کو سمجھیں۔ عملیات، ریاضت کو، صدق مقال کو، عقل حلال کو اور مجاہدے کو کہتے ہیں۔ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ ایک عام انسان اٹھ کر کوئی سرجن بن جائے، کوئی فزیشین بن جائے، کوئی حکیم بن جائے تو وہ پھر سوائے نقصان کے اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی وہ نقصان کا باعث بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے الرحمن۔ اس کی تجلی اور اس کا پرتو، تجلی میں بار بار کیوں لفظ استعمال کر رہا ہوں؟ یہ تجلی لفظ نہیں ہوتا، تجلی ہوتا ہے، عربی کا لفظ ہے۔ جس طرح آپ کسی کا نام رکھ لیں نا کبرا، سغرا، تو اس کو کبری یا سغری نہیں پڑھتے، اسی طرح یہ اسم بھی ہے، تجلی ہے، تجلی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کلام میں ایک اسم کا بار بار ذکر کیا ہے،
جو تسمیہ میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن جو لفظ ہے بہت جگہ اس کا ذکر ہوا ہے، اور اس کی شعائیں، اس کی برکتیں ظاہر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتی۔ اس کو کہتے ہیں رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ۔ رحمان اپنے اندر بڑا وسیع معنی رکھتا ہے۔ مسلم، ہندو، سکھ، عیسائی اور ہر وہ مذہب جو اسلام کے خلاف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ کسی کافر کے کفر کو نہیں دیکھتا، کسی فاسق کے فسق کو نہیں دیکھتا، کسی فاجر کے فجور کو نہیں دیکھتا، کسی حاسد کے حسد کو نہیں دیکھتا، وہ سب کو برابر دے رہا ہے۔ بلکہ بعض لوگ تو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، خیرات بھی دیتے ہیں، اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی ہم غربت و افلاس کی چکی میں پس رہے ہیں، اور جو نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، فسق و فجور میں مبتلا ہیں، دیکھو کیسی عیاشی کر رہے ہیں۔ یہ آخرت میں جا کے پتہ چلے گا، یہاں پہ نہیں۔ وہاں صفت رحیم جو ظاہر ہوگی وہ صرف ان لوگوں کے اوپر ہے جو جنت کے حقدار ہوں گے، اور یہ رحمان عام ہے، مسلم، ہندو، سکھ، عیسائی۔ اس اسم کو، جو الرحمن کو، صبح کے وقت 500 بار پڑھتا ہے، یا صرف 105 بار، وقت ہے تو 500 بار پڑھیں، وقت کم ہے، بعض ملازم لوگ ہوتے ہیں، بعض کام کاج والے مزدور ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، 105 بار پڑھ لیں صبح کو، اور اسی طرح شام کو مغرب کے بعد پڑھ لیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے اندر یہ تاثیر پیدا کر دیتا ہے کہ اس کے اندر حب، تسخیر، حکمت، دانش، عقل و فہم سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ وہ جس چیز کا بھی فیصلہ کرنا چاہے، اس کے فیصلے کو کوئی ٹھکرا نہیں سکتا۔ وہ جس کو دم کر دے، اس کے دم کے اوپر کوئی بے اثر نہیں ہوتا۔ جس کو ہاتھ لگا لے، اس کے ہاتھ لگنے سے اس جسم کے اندر ایک کیفیت اور ایک کیف و جذب پیدا ہو جائے، اور ہوتا ہے۔ یہ باتیں بنیادی طور پر میں اس لیے کرتا ہوں کہ مادیت اور روحانیت کو پرکھنے کے لیے آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھیں۔ مادیت بعض دفعہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر فی الفور اس کا رزلٹ نکل آتا ہے، لوگ اس کے دل دادا ہو جاتے ہیں، اور جو روحانیت ہے وہ بڑا آہستگی سے بتدریج اس کے اندر آتی ہے، اور جب تھوڑا ٹائم اور وقت لگا کے آتی ہے تو لوگ پھر تھک جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں، اور اس عمل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیشہ آہستہ چلنا، کچھوے اور خرگوش کی جب شرط لگی تھی نا، تو پھر کچھوا آہستہ رفتار کی وجہ سے جیت گیا تھا۔ یہی آپ ایک چھوٹی سی مثال سمجھ لیں۔ اور صاحب عمل، یہ عمل کرنے والا ہمیشہ مالدار اور تونگر رہتا ہے، صدقہ اور خیرات کرنے والا ہوتا ہے، فراخ دل اور وسیع ظرف ہوتا ہے، اس کے اندر کبھی کنجوسی اور بے ایمانی نہیں آتی، اور نہ کسی کا وہ محتاج ہوگا سوائے اس رب ذوالجلال کے۔ یہ ایک آزمودہ عمل ہے۔ تینوں اسموں کو اگر ملا کر پڑھیں تو اس کا طریقہ بھی بتایا تھا، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم۔ سال کے اندر اگر تونگروں کے اندر شمار ہوگا، مالداروں اور غنی لوگوں کے،
حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ بہت کسی مصیبت، تکلیف، پریشانی اور کسی حاجت کے لیے وہ کرنا چاہے، عصر اور مغرب کے درمیان میں 500 بار پڑھے، اور اگر بہت ہی جلد اس حاجت کو نپٹانا چاہے، بدھ، جمعرات اور جمعہ، یہ 3 دن عصر اور مغرب کے درمیان بلا تعداد پڑھتا رہے، اور جب مغرب کی اذان ہونے لگے تو سجدے میں جا کر اپنے حق میں دعا کر لے۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی یہ حاجت، مشکل، تنگی، تکلیف دور نہ ہو اور حاجت پوری نہ ہو تو اس کا دست اور میرا گریباں حاضر ہے۔ اتنی بڑی گارنٹی کون دے؟ کیوں کہ ادھر رحمان ہے، رحیم ہے، اور اس میں ذات ہے۔ گندم کے دانے ایک مٹھی بھر لے لیں، اس کو ابال لیں، ابالنے کے بعد ہر دانے پہ یا رحمان ہو یا رحمان ہو یا رحمان، ایک مٹھی میں 1000 دانہ آئے، 200 آئے، 500 آئے، جتنے بھی دانے آئیں وہ ابال لیں، اور ابالنے سے دانہ تھوڑا سا پھول کے موٹا ہو جائے گا، اس کے اوپر یا رحمان یا رحمان یا رحمان جتنے دانے ہیں پڑھ کے دم کر کے کسی وسیع کھلی جگہ پہ ڈال دے، جہاں پر ہندو کو دانہ ڈالتے ہیں وہاں پانی میں ڈال دے، مچھلیوں کی خوراک یا دیگر جو پانی کے جانور ہیں چھوٹے موٹے، ان کے صدقے اور خیرات کی نیت سے ڈال لے، کسی کنویں میں ڈال لے، اور اپنی جو حاجت ہو اس کو ذہن میں رکھے، تصور میں رکھے اور دھیان میں رکھے، اور پھر پڑھائی کرے، تو پھر بندے کو پتہ چلے کہ میں نے جو پڑھا ہے اس کا اثر ظاہر ہوا ہے یا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بہت جلد ہمارا کام ہو جائے، بس ہماری زبان سے یا رحمان نکلے اور ادھر فوارے برسنا شروع ہو جائیں، نہریں چلنا شروع ہو جائیں، ہتھیلی پہ سرسوں جمانے کا عمل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نیتوں کو جانتا ہے، تو لہٰذا جو بھی ہو سب سے پہلا اس کو اخلاص کا زینہ اور کرینہ یہ ہے کہ رب کی رضا کو اپنے ذہن میں، اپنے دل میں رکھے اور پھر پڑھائی کرے۔ اس لیے یہ ایک ایسا اسم ہے جو اپنے کرشمات، اپنی برکتیں اور اپنی فضیلتیں دیے بغیر خاموش نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ یہ توفیق عطا کرے کہ اپنے اس اسم کی جو تجلی ہے، جو اس کا پرتاؤ ہے، تجلی کے معنی میں آتا ہے، جو اس کا معنی ہے، جو اس کی خاصیت ہے، وہ انسان پر ڈالے، اور اس کو دنیا اور دنیا کی ہر نعمت ما فیہا، جو کوئی دنیا کے اندر ہے، ان ساری نعمتوں سے اللہ نواز دے۔ اس میں کسی قسم کی تخصیص نہیں ہے، ہر مذہب کے، ہر مسلک کے، ہر مشرب کے آدمیوں پہ یہ اثر کرتا ہے، لیکن پڑھنے والے کی زبان ہو، اس کا یقین ہو، اس کا اعتقاد ہو۔